یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، اپنے دین میں اضافہ نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ، اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچی ہے. یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے کئی فرقے ہو گئے تھے، اور ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت الگ کفری عقیدہ رکھتا تھا. نستوری آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہ عیسائیوں کا ایک گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. مرقوسی کہتے تھے کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں، یعنی تین خدا ہیں اور تین خدا میں سے تیسرے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اس کلمے کی توجیہات میں بھی اختلاف تھا. بعض کہتے تھے کہ تین اقنوم ہیں، تین ذاتیں ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس. باپ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے، بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے وہ کہتے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حیات داخل ہو گئی، حلول کرنے والی جو زندگی ہے وہ مراد لیتے تھے. تو ان کے نزدیک خدا تین تھے، اور اس تین کو وہ ایک بتاتے تھے، اور اس کا نام رکھتے تھے کہ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید، یعنی تین میں ایک کرنا اور ایک میں تین کرنا. توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کے چکر میں گرفتار تھے. بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت اور الوہیت کے جامع ہیں. ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی ہے اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی ہے، یعنی باپ ان کا اللہ ہے تو اس وجہ سے یہ الہ ہے، اور چونکہ ماں حضرت مریم انسان ہے تو اس لیے ان کو کھانے پینے کی ضرورت رہتی ہے. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس بکواس سے پاک ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، کوئی بیوی نہیں. یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا. اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے عقیدوں کی تعلیم کی. اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے باز رہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہیں، اللہ کا بیٹا نہ کہیں، الہ معبود نہ کہیں، اور ان کی تنقیص بھی نہ کریں جس طرح یہودی توہین و بیعت بھی کرتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر صرف سچ کہو، یعنی اللہ کا شریک اور بیٹا کسی کو نہ بناؤ. حلول اور اتحاد کے عیب بھی مت لگاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ داخل ہو گیا، حلول کر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور اللہ، یہ تینوں ذاتوں میں اتحاد ہو گیا اور وہ ایک خدا بن گئے. اس طرح کے غلط عقیدے نہ رکھو، اور اس اعتقاد حق پر رہو کہ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کے رسول ہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے. مسیح کے معنی ایک ہوتے ہیں بہت زیادہ ہاتھ پھیرنے والا. آپ کی خدمت میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے اور آپ ان پر ہاتھ پھیرتے اور انہیں شفا مل جاتی.
تو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے مریضوں کو شفا ملتی، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا۔ عیسیٰ بن مریم، بن مانے بیٹا، مسیح عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، یہی آپ کا نسب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نسب مت بیان کرو۔ عیسائی کہتے تھے کہ اگر ان کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر نسب کیسے بیان ہوگا؟ تو فرمایا ان کا نسب یہ عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کلمۃ، اور اللہ کا ایک کلمہ ہے کہ کن اللہ نے فرمایا، اور وہ بغیر باپ کے اور بغیر نطفے کے محض اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے۔ القاہا الی مریم، کہ اللہ نے اسے مریم کی طرف بھیجا، اس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار کی ایک روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تصدیق کرو کہ اللہ واحد ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو، اور اس بات کی تصدیق کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تین نہ کہو، یعنی تین خدا نہ کہو، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور وہ کفر محض ہے۔ انتہوا خیرا لکم، باز رہو اپنے بھلے کو، اگر توبہ کر لو گے، باز رہو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اللہ تعالی اولاد رکھنے سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ سب کا مالک ہے، اور جو مالک ہو وہ باپ نہیں ہو سکتا، یعنی باپ اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا۔ تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مملوک ہے، سب کا اللہ مالک ہے، تو اس کی اولاد کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یہاں پر اس طرح سمجھیں کہ پہلے زمانے میں غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کے بچے کھو جاتے تھے، اغوا ہو جاتے تھے، پھر وہ اپنے بچوں کو بھول جاتے تھے، اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ کوئی کسی غلام کو خریدتا اور اتفاق سے اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، انسان اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے اس طرح کے قریبی رشتہ دار کو خریدے تو خریدتے ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے اپنے بیٹے کو خریدا اور خریدنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا باپ کا غلام نہیں ہوتا، باپ کی مملوک نہیں ہوتا، باپ اس کا مالک نہیں ہوتا۔ تو جب پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ سب کا مالک ہے، تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی ہے اسے اس سے کہ اس کے یہاں کوئی بچہ ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو اس کی اولاد کون سی چیز ہو سکتی ہے؟
وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 23 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو، ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔